آگے بعض لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ نبا اما یتساءلون 30ویں پارے کی جو سورت ہے، اگر اس کو بندہ رات سونے سے پہلے بستر پہ گیا نیند نہیں آ رہی 7 مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا۔ اور آپ کے سامنے قل هو اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا، قل یا ایھا الکافرون کو 4 مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے، قل هو اللہ کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے۔ آخری بات ہے معوذتین، وظائف اس کے علاوہ بھی ہیں، اور میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے والے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے، آپ اس کو غور کریں، اگر اس کی آیت کے ساتھ مماثلت اور تطبیق بنتی ہے اس کو اپنا لیں، اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح جو معوذتین آخری 2 صورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی، اور جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العزت اس کی پناہ عنایت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت معوذتین سے جو اس کے اندر دلوں کے وسوسے، شیاطین کے وسوسے، جادوگر کی پھونکے مارنوں کا تذکرہ، جنات کا تذکرہ، رات کے شر کا، جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا پڑھ پڑھ پڑھ، اس نے کہا کیا پڑھوں؟ تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل 3 مرتبہ پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے، اس کے لیے ساری رات کے لیے کفایت کر جاتے ہیں۔